وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. صدق اللہ العظیم. سارے حضرات درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ واہل بیتہ وامتہ اجمعین. برادران اسلام، جب ایک گھر کے اندر غم آتا ہے تو ایک گھر والا جب غم کے اندر ڈوبا ہوا ہوتا ہے، جب اس کی برادری، اس کے رشتہ دار، اس کے محلے دار، اس کے دوست، اس کے احباب، جب سارے کے سارے لوگ آتے ہیں جنازے میں، جب شرکت کرتے ہیں، تو اس آدمی کو جتنی تکلیف ہوتی ہے تو لوگوں کے آنے کی وجہ سے اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے. یہ دل میں سوچتا ہے یار کوئی تو آیا ہے میرا غم بانٹنے کے لیے. برادران اسلام، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی جنازہ پڑھنے جائیں تو آپ کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ یہ ہمارے اوپر ایک مسلمان کا جو حق تھا اس حق کو ہم ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. اور جنازہ آپ اس نیت کے ساتھ پڑھا کریں کہ یہ جو جنازہ سامنے ہے یہ میرا جنازہ ہے. اور جب آپ کسی کا جنازہ پڑھیں گے، 1 کا، 2 کا، 10 کا، تو جتنے لوگ آپ کے جنازے میں شریک ہوں گے، میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ ایک جنازے میں 60 آدمی آ جائیں، پھر فرمایا کہ 100 آدمی آ جائیں اور سب کی نیت ایک ہو. نیت ایک ہونے کا مطلب کیا ہے کہ سارے کے سارے اس لیے آئے ہیں، اس جانے والے کے لیے ہم ایصال ثواب کریں، اس کی مغفرت کی دعا کریں، اللہ کے دربار میں جرگہ کریں. بعض بچوں کے جنازے ایسے بھی ہو جاتا ہے جو سیاسی رنگ اختیار کر جاتا ہے. برادران اسلام، جنازہ جب بھی پڑھنا ہے، جس کا بھی پڑھنا ہے، اس نیت کے ساتھ پڑھنا ہے میں اپنے ایک بھائی کا حق ادا کرنے کے لیے آیا ہوں. تو تمہارے جنازہ پڑھنے کی وجہ سے فرمایا کہ آگے جو جس میت کا آپ جنازہ پڑھ رہے ہیں وہ 2 حال سے خالی نہیں ہے، یا تو مرنے والا اللہ کا ولی ہے یا مرنے والا گناہگار ہے. اگر آپ کسی اللہ کے ولی کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو اللہ کا ولی اللہ کا دوست ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پیارا ہے. تو آپ اللہ کے محبوب کا جنازہ پڑھیں گے تو رب کائنات اپنے محبوب کے جنازہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کی مغفرت کا اعلان فرما دیں گے. لیکن اگر جس کا آپ جنازہ پڑھ رہے ہیں یہ گناہگار ہے تو آپ جب دعا کرتے ہیں تو رب کائنات فرشتوں سے پوچھتے ہیں، بتاؤ یہ فرشتوں، یہ زمین والے کیا کہہ رہے ہیں؟ سب نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، سب پہ سکتہ طاری ہے، سب یکسوئی کے ساتھ کچھ کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ باوجود جاننے کے سوال پوچھتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں مولا کریم، یہ اپنے ایک بھائی کا، اپنی ایک بہن کا، ایک محلے دار کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو اسے معاف کر دے. اللہم اغفر لحینا، کتنی جامع اور معنی دعا ہے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا. کتنی خوبصورت باتیں. ترجمے میں جاؤ تو ڈوب جاؤ گے، سمندر کی موجوں میں چلے جاؤ گے. برادران اسلام، یاد رکھو، ہم لوگ دیکھو گھروں کے اندر ڈاکٹر ہوتے ہیں، ہماری پوری فیملی کے اندر ڈاکٹر ہیں، لیکن ہم سارا زور لگائیں، اپنا مال بھی لگائیں، اپنی ڈاکٹری بھی آزما لیں، سب کچھ کریں، لیکن ہم اپنی ایک بزرگہ کی روح کو واپس نہیں لوٹا سکتے. یہ اللہ کا ایک حکم ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. یہ دھوکے میں نہ آنا، یہ فریب میں نہ آنا. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بیٹے کو عالم دین بناؤ. آج برادران اسلام، ہماری بھابھی محترمہ آج ہم سے الوداع ہو رہی ہیں، لیکن پیچھے خاندان میں علماء موجود ہیں، حفاظ موجود ہیں، تو ان کو اعزاز ملے گا. اندر جاتے ساتھ ہی یہ کس کی ماں آ گئی ہے؟ کسی عالم کی ماں، کسی حافظ کی ماں آ گئی ہے. اس لیے برادران اسلام، اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے ایک بچہ ضرور وقف کرو. ڈاکٹر بناؤ، اسے انجینئر بناؤ، اسے افسر بناؤ، لیکن حافظ قرآن ضرور بناؤ. یہ حافظ قرآن جب قیامت کا دن آئے گا، رب کائنات فرمائیں گے جا اپنی ماں
کو لے کے آ، جا اپنے باپ کو لے کے آ، ہم اعزاز دینا چاہتے ہیں، ہم عظمت دینا چاہتے ہیں، اور اتنا بڑا تاج سر پہ پہنا کر کے جب آگے کی طرف لے کے جایا جائے گا برادران اسلام، وہاں پہ اب حسرت کریں گے۔ بہرحال بات یہ ہے، 4 باتیں اپنے دل میں باندھ لیں، ذہن میں رکھ لیں، یہی آپ کے لیے کافی و شافی ہو جائے گی۔ نمبر 1، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اس رب کو بھولنا نہیں ہے۔ وہ رب، وہ خالق، وہ مالک، وہ اکیلا، وہ یکتا، وہ تنہا، وہ واحد، وہ احد ہے۔ وہ اندھیروں میں، وہ اجالوں میں، وہ سمندروں میں، وہ موجوں میں، وہ دریاؤں میں، وہ لہروں میں، ہر جگہ پہ ایک ذات ہے جسے کہتے ہیں اللہ۔ اللہ کے بعد دوسرا مقام ہے میرے اور آپ کے نبی کا۔ ایسا نبی مانو، نبی بھی مانو، پھر اسے رسول بھی مانو، اسے امام الانبیاء بھی مانو۔ سب سے بڑی بات یہ ہے محمد مصطفیٰ کو آخری نبی مانو۔ اگر محمد مصطفیٰ کو آخری نبی نہیں مانو گے تب بھی کامیاب نہیں ہو، ناکام ہو۔ پوچھا جائے گا قائدیانیوں سے، رسول اللہ کے دشمنوں سے دور ہو جاؤ تاکہ جنت مل جائے۔ برادران اسلام، وہ نبی جو اذانوں میں، وہ نبی جو درود میں، وہ نبی جو نمازوں میں، وہ نبی جو آج اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، جس کا نام جنازے میں، جس کا نام قبر میں، جس کا نام محشر میں، اس لیے ہماری جانیں قربان، ہماری اولادیں قربان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جانے والوں کے سفر کو آسان فرمائے۔ رب کائنات ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، اور جب موت آئے ایمان کی حالت میں موت آئے اور ہم سب کی زبانوں پر جاری ہو، سب گواہ بنا کے اونچی پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس کلمے کے مطابق اپنی باقی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ۔